السلام علیکم مائی بیوٹیفل وائی ڈی فیملی. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں, مزے میں ہوں. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور حاضر ہوں ایک اور بہت مزے کی ریسیپی لے کے, بیف کے دم کباب کی ریسیپی لے کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں. تو جو بھی نیا ہے سب سے پہلے میرے چینل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو, بیل آئیکن پہ کلک کرو اور پھر ریسیپی دیکھو. تو میں نے اس طریقے سے دم کے کباب بنائے. یہاں پہ میں نے 3 کلو کے قریب قیمہ لے لیا ہے اور یہ مشین کا قیمہ ہے اور یہ 2 دفعہ نکلا ہوا ہے تو باریک قیمہ ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہاں 3 کلو کے قریب اپنا قیمہ لے لیا اور قیمے میں یہ مسالے ڈال لی ہوں. یہاں پہ میں نے 2 بڑے کھانے کے چمچے چلی فلیکس لے لیا ہے, 2 کھانے کے چمچے نمک لے لیا ہے. میں نے یہاں پہ 2 بڑے کھانے کے چمچے ادرک لہسن کا پیسٹ لے لیا ہے. 1 بڑا کھانے کا چمچہ میں نے یہاں بلیک پیپر لے لی ہے اور 1 کھانے کا چمچہ میں نے یہاں گرم مسالہ لے لیا جو کہ میرا گھر کا بنا ہوا ہے. اور یہاں پہ میں نے آدھی کٹوری جو ہے وہ دہی لے لیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم مکسنگ کی طرف کرتے ہیں. تو مکسنگ کے لیے میں نے یہاں پہ ادرک لہسن ڈال دیا ہے اس کے اندر. اس کے بعد میں اس میں جو ہمارا کٹا ہوا مسالہ ہے وہ میں ڈالتی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں نے کٹا ہوا مسالہ ڈال دیا. اچھا جی, یہ ذرا نمکین بنتے ہیں, اگر آپ کو مرچیں کم زیادہ کرنی ہو تو وہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہو. گرم مسالہ میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں. گرم مسالے کے ساتھ ساتھ اب میں یہاں پہ جو ہے بلیک پیپر ایڈ کر رہی ہوں, یعنی گول کالی مرچ پسی ہوئی ایڈ کر رہی ہوں. اس کے بعد میں یہاں پہ نمک ایڈ کر رہی ہوں. اس کے علاوہ کوئی بھی پیکٹ والا مسالہ یا کوئی بھی تکا مسالہ یا کوئی بھی بیف مسالہ اس میں نہیں ڈلے گا. ٹھیک ہے, اس میں سارے گھر کے مسالے جائیں گے. اور یہ میں اس میں دہی ایڈ کر رہی ہوں. دہی ایڈ کرنے کے بعد جو ہے میں اس کو اچھے طریقے سے مکسنگ کروں گی. تو یہاں پہ ہم نے دہی ایڈ کر لیا اور دہی ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو مکسنگ کر رہی ہوں. تو اچھے طریقے سے یہاں پہ مکسنگ کروں گی میں اس کی. تو یہاں پہ جلدی سے دیکھتے جو ہے ہماری مکسنگ ہو جائے گی. اور مکسنگ کے بعد پھر میں آپ کو اس کی لاسٹ فنش دکھاؤں گی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہماری مکسنگ ہو چکی ہے. مکسنگ کے بعد ہمارا قیمہ کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے. اب جو ہے ہم اس کو کم از کم 1 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ضرور کریں گے, اور اگر زیادہ ٹائم ہو جائے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ میرینیشن کرنے کے بعد میں نے یہاں پہ جو ہے ہری پیاز اس میں کاٹ کے ڈالی تھی اور اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے باجرے کا آٹا ڈالا تھا. ہری پیاز آپ لوگ اتنے میں ہی ڈالیں گے جتنے آپ کو اسی ٹائم بنانے ہو. ٹھیک ہے, اینی ٹائم ہری پیاز ڈلے گی. ٹھیک ہے, اور باجرے کا آٹا اس لیے ڈالا کہ اس سے کرسپی ہوتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں بہت سارے کباب بنا چکی تھی, پھر مجھے یاد آیا کہ مجھے شوٹ کرنا ہے تو مما نے بھی مجھے یاد دلایا کہ شوٹ کر لو. تو پھر یہاں پہ جو ہے مما بنا رہی تھی اور میں شوٹ کر رہی تھی. تو اس طریقے سے گول گول آپ اپنے کہتے ہیں اسٹائل سے بھی کباب بنا سکتے ہو. اگر آپ چپٹے والے کباب بنانا چاہو تو اس کے آپ چپٹے والے کباب بنا سکتے ہو, لیکن میں اس طریقے سے یہاں پہ بنا رہی ہوں. اور پھر اس کو میں اب فرائی کر کے نکالتی ہوں, پھر میں آپ کو لاسٹ فنش دکھاتی ہوں. تو ماشاءاللہ ہمارے جو کباب ہیں اس طریقے سے بن کے تیار ہو گئے تھے. بہت مزے کے, بہت لذیذ, بہت حسین, اس میں سے خوشبو آ رہی تھی. اسی طریقے کی اور بھی مزیدار ریسیپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی اور بھی ریسیپیز آپ لوگوں کو جلد از جلد مل سکے. تو کہتے ہیں مجھے رکھیے گا دعاؤں میں شامل, اور ایسی بہت مزے کی ریسیپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل پہ آتے رہیے گا. اور ابھی کے لیے مجھ سیدہ ماریہ توقیر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.